وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے توشہ خانے سے ملنے والے تحائف 14 کروڑ روپے میں دبئی میں فروخت کیے۔ شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس میں سینئر صحافیوں سے ملاقات کے دوران کہا کہ میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ عمران خان نے توشہ خانے سے تحائف لے کر بیرون ملک فروخت کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے بیٹی کے تحائف کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے یہ تحائف 14 کروڑ روپے میں دبئی میں فروخت کیے۔ قیمتی تحائف میں ڈائمنڈ جویلری، بریسلیٹ، گھڑیاں اور گفتگو جاری شامل ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مجھے بھی ایک بار گھڑی تحفے میں ملی تھی جس میں توشہ خانے میں جمع کرا دی تھی، مجھے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے جانے سے متعلق صحافیوں کے سوال پر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے فطان سے قبل پرویز الہٰ کو کی گئی تھی اور انہوں نے یہ آفر قبول کرتے ہوئے دعائے خیر بھی کی۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے کو مٹھائیاں بھی کھلائی گئیں۔ اپوزیشن کا موافق تھا کہ پنجاب میں کوئی ایسا شخص وزیر اعلیٰ ہو جو ڈیلیور کر سکے اور پھر آپ سے موافق طور پر حمزہ شہباز کو نامزد کیا۔ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کی 16 اپریل کو وطن واپسی۔ جہانگیر ترین کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ تفصیلات سامنے آ گئیں۔ جہانگیر ترین کے پولیٹیکل عمران شاہ کے مطابق جہانگیر ترین کی فلائٹ کی بکنگ منسوخ کر دی گئی ہے۔ خیال رکھیں کہ جہانگیر ترین 26 فروری 2022 کو علاج کی غرض سے لندن روانہ ہوئے تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل دن 12 بجے طلب ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوگی۔ اسلام آباد قومی اسمبلی کا اجلاس کل دن 12 بجے طلب کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ ایجنڈے کے مطابق اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش جمع ہوگی۔ ایجنڈے کے مطابق کل اسپیکر قومی اسمبلی کا الیکشن اور حلف برداری ہوگی۔ خیال رکھیں کہ 8 اپریل کو موجودہ اپوزیشن نے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف بھی تحریک عدم جمع کروائی تھی۔ مرتضیٰ جاوید عباسی نے تحریک عدم اعتماد سیکورٹی قومی اسمبلی کے پاس جمع کروائی۔ تحریک عدم اعتماد میں کہا گیا ہے کہ قاسم خان سوری نے ایوان چلاتے ہوئے بدترین مثال قائم کی، لہٰذا قاسم سوری کو ڈپٹی اسپیکر کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے کاغذات جمع کرانے کے لیے دیے گئے مقررہ وقت صرف راجہ پرویز اشرف نے ہی کاغذات جمع کروائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے کاغذات جمع کرانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ شہباز شریف کی جانب سے ہفتے میں 2 چھٹیاں ختم کرنے کے اعلان کے خلاف بینک ملازمین کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ نئی حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد نہ صرف ہفتے میں 2 چھٹیاں ختم کر دیں بلکہ رمضان مبارک میں پبلک ڈیلنگ کے لیے بینک اوقات کا تبدیل کر کے 10 کی بجائے 8 کر دیا۔ دنیا بھر کی کاروباری سرگرمیاں ہفتے میں 2 روز بند رہتی ہیں، لہٰذا پاکستان میں بینک کی سرگرمیاں 2 روز بند ہونی چاہیے۔ بینکوں کے ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی جس میں حکومتی فیصلے کے خلاف نعرے بازی بھی کر رہے تھے۔ ایک ہفتے میں 2 روز چھٹیاں بحال کی جائیں۔ مختلف بینکوں کے عملے نے پرامن طور پر مظاہرہ ختم کر دیا۔ فواد چودھری نے وزیر اعظم شہباز شریف کے عمران خان پر الزامات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کسی دوسرے ملک نے گھڑی تحفے میں دی، وہ اس وقت کے وزیر اعظم نے حکومت سے خرید لی۔ عمران خان نے حکومت سے خریدی گئی گھڑی باہر جا کر بیچ دی تو اس میں کیا جرم ہو گیا؟ ان کا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ شہباز شریف کا الزامات کیا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ عمران خان پر کیسے الزامات لگائے گی۔ عمران خان نے کہا، گھڑی 5 کروڑ کی ہو یا 10 کروڑ کی، اگر میری ہے میں نے بیچ دی تو اس میں کیا اعتراض ہو گیا؟ ان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کبھی گھڑی تو کبھی کچھ۔ شہباز شریف عمران خان پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ شہباز شریف صنعتی گفتگو سے پرہیز کر ملکی مسائل پر توجہ دے۔ شہباز شریف کی حکومت میں آئے پہلے دن چینی کی قیمت میں 10 روپے اضافہ کیا گیا، گھی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا، تیل کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا۔ پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے عوام کو دیا گیا ریفرنڈم واپس لے لے۔ شہباز شریف کو کہنا چاہیے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لگتا ہے حکومت مریم نواز کو پاکستان سے بھگانے کی کوشش کرے گی۔ ہمیں نواز شریف کے واپس آنے پر نظر رکھنی چاہیے، مریم نواز کو پاکستان سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ اگر مریم نواز کو پاکستان سے بھگایا گیا تو پوری قوم ایئرپورٹ پہنچے گی۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت مزید 100 روپے کم ہوگی، جس کے بعد ایک تولہ سونے کا بھاؤ 1,30,600 روپے ہو گیا ہے۔ ملک میں ڈالر مزید سستا ہو گیا، انٹر بینک میں امریکی ڈالر 11 پیسے ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کی طرف سے تحائف دبئی میں بیچے جانے کا دعویٰ کیا، جس کی فواد چودھری نے بھی تصدیق کر دی، اور مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے بھی مزید سوالات اٹھا دیے۔ ٹوئٹر پر اپنے ایک بیان میں مریم نواز نے کہا تھا، عمران خان نے گھڑی اور ہار پہلے خریدے پھر بیچ دیے، اصل کہانی نہیں
عمران نے وہ گھڑی اور ہاں کتنے میں حکومت سے خریدے اور کتنے میں بازار میں بیچ دیے، اور وہ دھائی خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے کہاں سے؟ اصل سوال ہے کیونکہ وزیر اعظم کی تنخواہ کے علاوہ اس کا کوئی ذرائع آمدن نہیں۔ مسلم کے جاوید عباسی کی جانب سے دائرہ درخواست میں قومی اسمبلی کا اجلاس 22 اپریل کی بجائے پہلے شیڈول کے 16 اپریل کو اجلاس بلا کر اسپیکر الیکشن کی ووٹنگ کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ قومی اسمبلی بغیر اسپیکر کے چل رہی ہے، اسپیکر کا دفتر خالی نہیں رہا جا سکتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب 22 اپریل کو ہو جائے گا۔ 22 اپریل کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر اور دیگر کو 22 اپریل تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کار دی۔